خدا کا گھر اور آسمان کا آستانہ۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 28واں باب، 11ویں سے 18ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت جب یعقوب بحر شابے سے نکل کر ہاران کی طرف جا رہا تھا تو ایک جگہ میں اترا اور رات وہیں کاٹی، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور وہاں سو گیا۔ اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر دھری ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور دیکھو خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے ہیں، اور دیکھو خداوند سیڑھی کے اوپر کھڑا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ یہ زمین جس پر تو سوتا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کی طرح ہوگی، اور تو مغرب و مشرق، شمال و جنوب تک پھیلے گا، اور جہان کی تمام اقوام تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جہاں کہیں تو جائے میں تیری نگہبانی کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب نیند سے جاگا اور کہا کہ یقیناً خداوند اس جگہ میں ہے، اور میں نہ جانتا تھا۔ اور وہ ہراساں ہوا اور بولا کہ یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، یہ کچھ اور نہیں مگر خدا کا گھر اور آسمان کا آستانہ ہے۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 84 جماعتی جواب۔ یہاں خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزو مند ہے، بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے اشتیاق سے للکارتا ہے۔ جماعتی جواب۔ یہاں خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ چڑیوں کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ، جہاں اپنے بچوں کو رکھے، یعنی تیرے مذہبوں کے پاس، اے رب الافواج، اے میرے بادشاہ اور اے میرے خدا۔ جماعتی جواب۔ یہاں خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں ہے رہتے، وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھی سے ہے، وہ قوت سے قوت تک چلتا جائے گا۔ جماعتی جواب۔ جماعتی جواب۔ یہاں خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ شریر کے خیموں کی نسبت اپنے خدا کے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہونا مجھے زیادہ پسند ہے۔ جماعتی جواب۔ یہاں خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ تم خدا کی ہیکل ہو۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 3 باب، 9ویں سے 13ویں اور 16ویں سے 17ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیوں، تم خدا کی امارت ہو۔ میں نے خدا کے فضل کے موافق جو مجھے دیا گیا عقل مند معمار کی مانند نیو رکھی اور اس پر ردہ رکھتا ہے، پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کس طور سے رکھتا ہے، کیونکہ کوئی دوسری نیو نہیں رکھ سکتا سوا اس نیو کے جو رکھی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اگر اس نیو پر سونے یا چاندی یا قیمتی پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا ردہ رکھا جائے تو ہر ایک کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن اسے ظاہر کر دے گا، اس لیے کہ وہ آگ کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، اور آگ ہی ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ وہ کیسا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے؟ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو۔
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदाबंद तेरी तमजीद हो। दूसरा बाब 13वीं से 22वीं आयत। वो अपने बदन की हैकल की बाबत कह रहा था। उन दिनों यहूदियों का फसह नज़दीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।